اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنی، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کی گود میں گئے تو کیا کرشمہ ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے سنگ لاخ پہاڑوں کے عقب میں 85 یعنی 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت و شیریں کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح و بلیغ عربی بولتے بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنی بچیوں کو ذہنی و جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتیں اور نو مولود بچوں کی مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتیں۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، جنہیں نبی آخر الزماں سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام ریاضت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ اور کنیت ابو قبثہ تھی۔ وہ بھی قبیلے بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بچے عبداللہ، انیسہ اور شیمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعی بہن شیمہ سے بے حد انسانیت تھی کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہانی خود ان کی زبانی وہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مٹی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے میں خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید لاغر گدھی پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی نقاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبدالمطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کی یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و اکرام نہ ملنے کی اندیشے کی پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکے پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر برکتوں کے ڈیرے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سے رو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدھی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈھیرے ڈال ہوئے تھے۔ ہمارا
پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے میرے مال مویشی، دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوایا تھا۔ اپنے مضبوط و قد و قامت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ صدر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کی تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ یہودی راب کا حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی راب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا تھا، چنانچہ جلدی سے بولی، نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے، نعوذ باللہ۔ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فکن رہتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے دیکھے جن کی بنا پر اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا خوفزدہ ہو گئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے حوالے کر آئی۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ رضاعیت کی پاسداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے کہ میں تم سے سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریشی ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصیح مشہور تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی خستہ حال دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خود سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا کہ تو انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو 40 بکریوں سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کے لیے مدنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تعریف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دروازے پہ کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھنے پہ فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب حلیمہ بنت ابی ذؤیب بن عبداللہ بن حارث بن شیاب بن جابر بن رزام بن کاسرہ بن سعد بن بکر بن بوازن اسد الغابہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصرہ نے طبقات ابن سعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی اور اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا اس خبر پر خوشی سے نہال تھی اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی ہیں، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے اور ضرور یہ کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے نے دنیا میں رونق افروز ہوتے ہوئے رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت
ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں نے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی رضی اللہ عنہ سے اختیار نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ سے مقدر رشتے ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلے بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رضائی رشتہ دار تھے۔